سعید بن مسیب نے بیان کیا اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے عیدگاہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو صف بستہ کھڑا کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ نے 4 مرتبہ تکبیر کہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3881۔ عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ حنین کا قصہ کیا تو فرمایا انشاءاللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ حنین کا قصد کیا تو فرمایا انشاءاللہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا، جہاں مشرکین نے کافر ہی رہنے کے لیے عہد و پیمان کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3882۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے، ان سے عبداللہ بن حارث نے بیان کیا، ان سے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اپنے چچا ابو طالب کے کیا کام آئے کہ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے غصہ ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے وہ صرف ٹخنوں تک جہنم میں ہیں، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو وہ دوزخ کی تہہ میں بالکل نیچے ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3883۔ عبدالرزاق نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں ان کے والد مسیب بن حزن صحابی رضی اللہ عنہ نے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کلمہ لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ کہہ دو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کے لیے ایک یہی دلیل میرے ہاتھ آ جائے گی۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ یہ دونوں انہی پر زور دیتے رہے اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سورہ برات میں یہ آیت نازل ہوئی، نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے ناتے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں، اور سورہ قصص میں یہ آیت نازل ہوئی، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3884۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن عبداللہ ابن الحاد نے، ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کی مجلس میں آپ کے چچا کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا شاید قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کام آ جائے اور انہیں صرف ٹخنوں تک جہنم میں رکھا جائے جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابو حازم اور دراوردی نے بیان کیا یزید سے اسی مذکورہ حدیث کی طرح، البتہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو طالب کے دماغ کا بھیجا اس سے کھولے گا۔ روایت میں ابو طابق کا ذکر ہے، یہی وجہ مناسبت باب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3885۔